اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو آقا علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور جو انہوں نے آپ کے لیے ترکہ چھوڑا اس کے متعلق باتیں بتاتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، یہ دین و دنیا کے لیے بہت عظمت کی بات ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حادثہ فیل کے سال آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ جب مکہ معظمہ میں آپ پیدا ہوئے تو کچھ مورخین فرماتے ہیں کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور کچھ فرماتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ بہرحال ان دنوں میں جس دن بھی آپ پیدا ہوئے وہ پیر کا دن تھا، اور آپ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جن کا نام عبداللہ تھا اور وہ اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے تھے، وہ آپ سے پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اور آپ خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانا کو اور کنانا سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم اور اس سے مجھ کو منتخب کیا ہے۔ آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے وہ کیا فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق اور فریقین میں سے بہتر فریق میں پیدا کیا، پھر قبائل کا انتخاب کیا تو مجھے بہتر فریق میں پیدا کیا، پھر قبائل کا انتخاب کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں کیا، اور اس کے بعد خاندانوں کا انتخاب کیا تو مجھے بہترین خاندان میں بھیجا۔ اس لیے میں بلحاظ نفس اور بلحاظ خاندان سب انسانوں سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور آپ کو سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ مخلوق اور سب سے اعلیٰ قبیلے میں بھیجا گیا، اور آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی کیا آپ کی شان تھی، آپ کی شان تو آپ کی شان تھی۔ آپ کے والد گرامی عبداللہ اپنے سارے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ ہم تھوڑا سا والدین کا بھی تذکرہ کرتے چلیں سرکار کے، اور انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا چیزیں چھوڑی وہ بھی آج آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ خوبصورت تھے آپ کے والد گرامی، اور آپ کے دادا ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اکثر مورخین کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، لیکن کچھ فرماتے ہیں کہ یہ 2 ماہ کے ہوئے تھے تو تب تشریف لے گئے۔ بہرحال آپ یتیم ہیں، اور حضرت عبداللہ نے آپ کے لیے جو ترکہ چھوڑا یہ آج بڑی انہونی سی بات نہیں ہے، سارے والدین ہی چھوڑتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو، آپ نے 5 اونٹ، ایک حبشی کنیز جس کا نام برکت اور کنیت ایمن تھی، بچپن میں یہ آپ کی دایا تھی، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ اور اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف جو میں پہلے بتا چکا ہوں 5 اونٹ، ایک حبشی کنیز جس کا نام برکت اور کنیت ایمن تھی، یہ آپ کو ترکے میں چیزیں ملی۔ اور آپ پیر کے دن جب پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو ایک روایت کے مطابق آپ مختون پیدا ہوئے، یعنی کہ آپ کے ختنہ مبارک ہوئے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، ان کے نزدیک آپ کا بہت بڑا مرتبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ آئندہ چل کر اس بچے کا شان بہت بلند ہوگا۔ یہ آپ کے دادا آپ کے متعلق
پیشین گوئی کیا کرتے تھے۔ کیسے تھے وہ بزرگ جن کے خیالات تصورات میں اللہ نے یہ بات پہلے ہی بٹھا دی۔ اور یہاں تو یہ بات تو یہ ہے، لیکن ایک عجیب بات آپ کو سنائیے، جب میری سرکار اس دنیا میں تشریف لائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسرا کا جو محل تھا وہ لرز گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ فارس کی جو آگ جو متواتر 1000 سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ 14 کنگرے گرنے سے اس طرف اشارہ ملتا تھا کہ اس خاندان کے جتنے کنگرے گرے ہیں اتنے ہی اس کے مرد و عورت بادشاہ ہوں گے، اس کے بعد کوئی بادشاہ نہیں بنے گا۔ چنانچہ 4 سال کے عرصے میں ان کے 10 بادشاہ گزرے اور باقی حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت میں پورے ہو گئے۔ اور دیکھیے کہ کیسی اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام یہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی تک گندی ہوئی مٹی کی صورت میں پڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سرکار ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب تھے۔ انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا؟ اماں جی نے جو خواب دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل چمک اٹھے ہیں۔ اور اماں جی خود فرماتی ہیں کہ میں نے جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت مجھ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل جگمگانے لگے۔ آپ صاف ستھرے پیدا ہوئے، آپ کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں تھی۔ حضرت عباس آپ کی تعریفیں اشعار میں کرتے اور یہ فرماتے کہ یہ نور جو ہے وہ اصل میں شرک اور ظلمت کو دور کرنے کا اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ اور آپ کا بیت المقدس کی طرف جانا، اسراء کا جو پروگرام تھا، وہ سارے کا سارا یہی بات ثابت کرتی تھی جو اللہ نے آپ کی ماں کو پہلے خواب میں بتا دیا تھا۔ اور یاد رکھو، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کب سے یا رسول اللہ کب سے اب نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا اور سن لو، جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت کا میں نبی ہوں۔ اللہ اکبر! یہ میرے سرکار جو ہیں اللہ نے ان کو کس کس چیز سے نوازا اور پھر اس ظلم کو کس طرح اللہ نے ختم کیا۔ اور آپ نے پھر یہ لوگوں کو یہ بھی بتایا، اور لوگوں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو چنا تو ان میں سے بنو آدم کو پسند فرمایا، پھر بنو آدم سے عرب کو اور عرب سے مجھے پسند فرمایا۔ اس میں ہمیشہ سے پسندیدہ در پسندیدہ لوگوں سے پیدا ہوا ہوں، اور یہ ہے وہ میری سرکار۔ اللہ ہم کو آپ کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔